بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابیوں کا دارومدار انسان کے اندر کی مایا پر رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے۔ یہ حالات ایک طرح کی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، جس طرح فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں پر نظر نہیں آتے، پر یہ مخلوق انبیاء علیہ السلام کو دکھلائی جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں، شکلوں، نقشوں کا نام کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ عزت، ذلت، راحت، تکلیف، سکون، پریشانی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، زندگی، موت، تو ان حالات کے بننے اور بگڑنے کا دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں اور شکلوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ انسان کے اندر کی مایا اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین اور اللہ کے اوامر ہیں۔ اب اگر انسان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین ہوگا اور اللہ کے اوامر اس کے جسم سے ٹھیک ٹھیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے نورانی اعمال کے ذریعے نکلیں گے تو اللہ پاک اس انسان کے اندر کامیابی والے حالات پیدا فرما دیں گے۔ وہ ظاہری چیزیں اور اسباب کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت تمام کائنات کے ہر ذرے کے ہر فرد کے بنانے والے اور ہر ذرے اور ہر فرد کی ہر ضرورت کو 24 گھنٹے اپنی قدرت سے پورا کرنے والے خالق اور مالک ہیں۔ چیزیں اللہ رب العزت کے بنانے سے، ان کے چاہنے سے بنی ہیں۔ یہ چیزیں خود بخود بنی نہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ وہی ان چیزوں کا بنانے والا ہے اور خود بنے نہیں۔ جو چیزیں کسی کے بنانے سے بنی ہوئی ہوں تو بنی ہوئی چیزوں سے کچھ بھی بنتا نہیں ہے۔ جو اللہ کی قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کا ہی متحد ہے۔ قدرت ہر وقت ان چیزوں کے اندر اپنے کام کو سر انجام دیتی ہے۔ 24 گھنٹے ہر چیز میں اللہ کی قدرت استعمال ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ کی قدرت سے بن گئی ہوں تو بننے کے بعد وہ قدرت الہیہ سے فارغ کر دی گئی ہوں۔ نہیں میرے دوستو، ہر چیز پر اللہ ہی کا قبضہ ہے اور ہر چیز کے اندر جتنی بھی صفات ہیں اللہ رب العزت کی ہی صفات ہیں۔ دن میں سے رات کو نکالتے ہیں، رات میں سے دن کو نکالتے ہیں، بے جان سے جاندار کو پیدا فرماتے ہیں، جاندار سے بے جان کو پیدا فرماتے ہیں، زمین سے غلے نکالتے ہیں، آسمانوں سے پانی برساتے ہیں۔ ساری چیزوں، شکلوں، نقشوں کے بغیر ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ریت پر ڈال کے پال کے دکھاتے ہیں۔ زندگی بننے کے سارے ساز و سامان کے ہوتے ہوئے ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد کر کے دکھاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے اپنے دل کا یقین یہ بنانا ہے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی ہم سب کے خالق ہیں، اللہ ہی ہم سب کے مالک ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رازق نہیں۔ سب سے پہلے دل کے اندر یہ بات بٹھانی ہے۔ جب یہ بات دل میں بیٹھے گی تو محمد الرسول اللہ پھولوں کی طرح، کلیوں کی طرح جسم سے نکلنا شروع ہوگا۔ تو انسان کا بولنا سنت کے مطابق ہوگا، اس کا سوچنا سنت کے مطابق ہوگا، اس کا دیکھنا سنت کے مطابق ہوگا۔ تو یہ میں نے جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے لفظی معنی یہی ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز کا یقین نکال کے ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین دل میں پیدا کیا۔ چیزوں، شکلوں، نقشوں سے ہمارے کام نہیں بنیں گے۔ ہمارے کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لے کے اللہ رب العزت کے یہاں سے آئے تھے ان اعمال کو اختیار کریں گے تو اللہ عزت والے فیصلے فرمائیں گے، راحت دیں گے، سکون دیں گے، اطمینان دیں گے، دنیا میں عزت دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اس کلمے کو سمجھنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، کیونکہ ہمارا سمجھنا لوگوں کے سمجھانے میں ہے۔ جتنی اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بات
دل کے اندر کھلتی چلی جائے گی، انسان کو سمجھ آئے گی کہ میرے کرنے سے کام نہیں بنتے، میرے سارے کام میرے اللہ اپنی قدرت سے بنا رہے ہیں۔ آج جو ہمارے اندر ایک ہوا پھیلی ہے کہ کریں گے نہیں تو پلیں گے کیسے، کریں گے نہیں تو چلیں گے کیسے، یہ میرے دوستو غلط یقین کی بنیاد ہے۔ مسلمان ایمان والا تو یقین پیدا کرنے والے پہ رکھتا ہے، ایمان والا تو یقین اپنے رب کے اوپر رکھتا ہے، تو اس یقین کو سب سے پہلے پیدا کرنا ہے، اسی کی محنت ہے، پھر اس کی خوب مشقیں کی جائے، لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، کم سے کم 2.5-3 گھنٹے دعوت چلائی جائے، لوگوں کو بلایا جائے اللہ کی طرف، اللہ کی قدرت کو کھول کھول کے بیان کیا جائے، زمین و آسمان کے اندر جو اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے اس کو سوچا جائے، بولا جائے، پھر تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے دعا، لمبی لمبی دعائیں مانگ کے اس کا یقین مانگا جائے کہ اے اللہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، اے اللہ اس کا یقین نصیب فرما، اے اللہ اس کا یقین نصیب فرما۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگے، قبولیت اللہ کریں گے، بات قبول ہوگی جب اللہ کے سامنے رو رو کے مانگیں گے، پھر دیکھو اللہ بغیر اسباب کے پال کے دکھائیں گے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔